حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر پیش آنے والا وہ ایک واقعہ جو ہم تمام مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ افسوسناک رواج عام ہو چلا ہے کہ باتوں کی حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں اسی رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے، جبکہ تاریخ کے جھروکے سے وہ منظر بھی دکھایا ہے جو ہم سب کے لیے مشل ہونا چاہیے۔ وہ لکھتی ہیں، گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پرآسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کے میٹھے اور انواع و اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے تھے۔ دولہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ قیمتی کے ہے اس کے علاوہ تھا، اور وہ فخر یہ بتا رہی تھیں کہ یہ تمام اخراجات لڑکی والوں نے اٹھائے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حق مہر شرعی سوا 32 روپے طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی ہوگی تب تو شریعت یاد نہیں آئی ہوگی۔ جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے گئے اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا تو اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی ماکار شتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ پر فدا ہوں، جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اس کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا، اور اس کے بدلے تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بلال کے حوالے کیا گیا تھا کہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھر یلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تب ہی تو ہم شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔